الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وقال اللہ تعالی فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 روزہ محاضرات علمیہ رد الہاد کا آج دوسرا دن ہے. ابھی پہلی نشست ہے. کل ہم نے الہاد کا پس منظر، الہاد کے وجود میں آنے کے اسباب اور ملحدین کے بنیادی نظریہ مادہ پرستی، بگ بینگ نظریہ ارتقاء، اور اسی طرح قرآن کریم کی حجیت، اللہ کے کلام ہونے، ذات باری تعالیٰ، مذہب کی ضرورت، اللہ پاک کے وجود پر دلائل، یہ چیزیں پڑھی تھیں. آج ہم ملحدین کے پیش کردہ نظام معیشت پر تحقیق پیش کریں گے اور محاضرات پیش کریں گے. ملحدین سے مراد وہ لوگ جو اللہ پاک کو نہیں مانتے، کسی دین کے قائل نہیں، کسی نبی کو نہیں مانتے، کسی کتاب کو نہیں مانتے. ملحدین کے لوگوں کو ورگلانے کے مختلف انداز ہیں. الہاد کی راہ پر ڈالنے کے مختلف طریقے ہیں. کبھی وہ نظریات پر حملہ کر کے انسانوں کو ورگلاتے اور اپنے پیچھے لگاتے ہیں. کبھی دینداروں سے متنفر کر کے ان کے خلاف پروپیگنڈے سازشیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے اور اپنے پیچھے لگاتے ہیں. ایک انداز ان کا معاشی ترقی کی عنوان کا بھی ہے. کہ آج کل دین سے دوری ہے، دیندار لوگ بھی دن بدن موجودہ حالات سے متاثر ہو کر دین سے دور ہو رہے ہیں، اور مختلف ملحدانہ معاشی پالیسیوں کی وجہ سے معاشی بحران ہمارے علاقے میں پایا جاتا ہے. 2 وقت کی روٹی کھانا، گھر کا نظام چلانا، بنیادی ضروریات کو پورا کرنا مشکل ہو گیا. تو وہ ایک حربہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ دین کے خلاف اپنا کوئی نہ کوئی معاشی نظام وضع کر کے عوام میں رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نعرہ لگاتے ہیں کہ دین و مذہب نے، مذہبی لوگوں نے کوئی خاطر خواہ
نظام معیشت پیش نہیں کیا جس سے لوگوں کو معاشی ترقی حاصل ہو؟ ہم آپ لوگوں کو معاشی ترقی کی ضمانت دیتے ہیں، یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے ہمارا جاری کرتا، اس کا حصہ بن جائیں، آپ کو معاشی ترقی حاصل ہو۔ روٹی کپڑے مکان کے نعرے لگانے والے جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں آنا اور آنے کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، روٹی کپڑے کی فکر پر ہی لگا دیا انہوں نے۔ حالانکہ انسان اس دنیا میں اللہ کے حکموں پر عمل کرنے اور کروانے کے لیے آیا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے، اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ یہ روٹی کپڑا مکان یہ انسان کے مقاصد میں شامل نہیں بلکہ ضرورت میں شامل ہے۔ جو چیز ضرورت تھی اس کو مقصد بنا کے پیش کیا گیا، اور جو مقصد تھا اس کو بالکل ایک سائڈ پہ ڈال دیا۔ نظام معیشت جو ملحدین نے پیش کیے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، وہ تین ہیں۔ نمبر ایک، جاگیرداری نظام۔ نمبر دو، سرمایہ دارانہ نظام۔ نمبر تین، اشتراکیت، جس کو سوشلزم کہتے ہیں، انتہا اس کی کمیونزم ہے، بات کریں گے تفصیل سے۔ یہ تین نظام ہیں جو ملحدین کی طرف سے متعارف کروائے گئے، اور تینوں ہی ناکام ہوئے۔ ایک نظام نے بھی انسانیت کو سکھ نہیں دیا۔ ان تینوں میں سے ایک نظام معیشت میں سے کسی نے بھی غریبوں کا ساتھ نہیں دیا۔ ہوا یہ کہ تین نظام بتدریج متعارف کروائے گئے۔ پہلے جاگیرداری نظام لایا گیا، جب وہ ناکام ہوا اور تجربات کی روشنی میں، حالات کی روشنی میں وہ آگے نہ چل سکا تو انہوں نے دوسرا نظام متعارف کروا دیا، سرمایہ دارانہ نظام۔ جب وہ ناکام ہوا تو پھر اشتراکیت اور سوشلزم کے نعرے لگائے گئے، اور وہ بھی ناکام ہوا۔ آج ہم ان تینوں نظاموں کی ناکامیوں پر بات کریں گے اور اسلام کے معاشی نظام پر گفتگو کریں گے، وہ کیا ہے۔ کیونکہ اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عوام کا معاشی مسئلہ ہے، اگرچہ اسلام یہ نہیں سمجھتا، مسلمان یہ نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑا مسئلہ ایمانی مسئلہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے معاشی مسئلہ بنا دیا ہے اور اس کو بڑا کر کے عوام کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے لوگ ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لوگ بے ایمان بنا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں۔ پہلے جو نظام متعارف کروایا گیا یورپ میں، اس نظام کو جاگیرداری نظام کہتے ہیں۔ جاگیرداری نظام کیا ہے؟ جاگیرداری نظام میں جو سرمایہ دار تھے، مالدار لوگ تھے، زمینوں کے مالک تھے، ان کے پاس مربوں کے مربے سینکڑوں ایکڑ زمین تھی، چودھری لوگ، ان کا وضع کردہ نظام معیشت، یہ جاگیرداری نظام۔ اس میں انہوں نے ایسی پالیسیاں مرتب کی
اس کی وجہ سے ان کی ذات کو اور ان کی جاگیروں کو تحفظ ضرور ملا، لیکن غریب مزدور آدمی اس کی حیثیت جانور سے بدتر کر دے گی۔ جاگیرداری نظام میں 4 قسم کے افراد تھے۔ کتنے افراد؟ نمبر 1 جاگیردار لوگ، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں مالک یا آقا یا سردار۔ آج بھی پاکستان کے بعض علاقوں میں اس طرح کا نظام ہے، جاگیردار لوگوں نے بیچارے لوگ غریبوں کو ہتھیایا ہوا، ہم سے بیکار کی طرح چاہے کام دے دیں، یہ اسی کا ہی پس کھلتا ہے۔ نمبر 1 مالک اور آقا جاگیردار، جو یورپ کے جاگیردار زمینوں کے مالک لوگ تھے، یہ اس نظام کے کرتا درتا تھے۔ اب یہ خود اپنی زمینوں میں، اپنی فیکٹریوں میں خود تو کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کام کرنے کے لیے ان کو بندے چاہیے تھے۔ تو اس لیے یہ فیکٹریوں میں تو صنعتی انقلاب تو بعد میں ہے، برائے نام کی زیادہ زمینیں تھیں، تو زمینوں پر کام کرنے کے لیے، کاشت کرنے کے لیے ان کو بندے چاہیے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ کسی قانون کے خود پابند نہیں تھے، ان کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی، اور جس طرح کا چاہے جیسا چاہے قانون بنا دیتے اور اس کو عوام پر، غریبوں پر نافذ کر دیتے، جس طرح کا چاہے ظلم کرتے، کسی کو مارتے پیٹتے، ہڈیاں توڑ دیتے، قتل کر دیتے، ان کو ہر طرح کی آزادی تھی۔ انہوں نے اپنی عدالتیں بنائی ہوئی تھی، اپنے جیل خانے بنائے ہوئے تھے، ہر جاگیردار خود ایک مستقل ریاست کا مالک تھا۔ ہر جاگیردار ایک مستقل ریاست کا مالک تھا۔ خالی جگہ درمیان میں کیوں نہ گئی؟ ہر جاگیردار خود ایک ریاستی حکمران تھا۔ سارے کے سارے قانون، سارے کے سارے حقوق اور سارے کے ساری سہولتیں جاگیردار کے گرد گھومتی تھی۔ یہ پہلا پتھر تھا، بنیادی پتھر اس نظام کا۔ دوسرا طبقہ تھا مذہبی پیشواؤں کا، اور وہ تھا عیسائیوں کے مذہبی پادری، مذہبی فادر، رہنما جو ان کے تھے، ان کا یہ نظام جو جاگیرداروں نے قائم کیا، یہ عیسائی مذہبی رہنماؤں کی ملی بھگت سے قائم ہوا۔ انہوں نے ایک تو خود اپنا، جاگیرداروں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، اور دوسرا ان لوگوں کو خرید لیا، مذہبی لوگوں کو، عیسائی پادری وغیرہ۔ چونکہ جو عام طور پر عوام ہوتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں ان کے دل کے اندر اپنے مذہبی رہنماؤں کا احترام ہوتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات تو رہی نہ، اس کی جگہ پر انہوں نے اپنے مرضی کے عقائد نظریات گھڑ کر عوام کی گٹی میں اتار دیے۔ تو اب صرف عیسائیت کا نام رہ گیا تھا، اور عقائد اور معاملات، معاشرات، یہ سب کچھ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے خالی تھی۔ تو جاگیرداروں نے اس نظام کو قائم کرنے میں مذہبی رہنماؤں کو استعمال کیا، اور ان کو بھی کسی نہ کسی درجے میں اپنے بعد سہولتیں دے دی اور عہدے دے دی، تاکہ دوسرے لوگوں کو قابو کر سکے۔ یہ دوسرا طبقہ تھا اس نظام کا۔ تیسرا طبقہ
وہ تھے غلام ہارونیہ. اس کا تصور اسلام سے پہلے چلا آتا ہے. اسلام نے جنگ کے اندر کسی کو غلام بنانے کا جو ہے وہ نہیں حکم دیا. اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے. یہ نظام اسلام کے آنے سے پہلے جاری تھا اور ساری قومیں تقریباً اپنے مخالفین کو غلام بناتی تھی. اس لیے یہ نظام شروع سے چلا آ رہا تھا. یہ نظام شروع سے اسلام نے باقی رکھا اور اس کی اصلاح فرمائی ہے. اب دیکھیں جو وہاں غلام پائے تھے وہ غلام کون تھے؟ غلام یا تو خیر اقوام کی جو مسیح نہیں تھی یا غلام مسلمان تھے. تو وہاں غریب مسلمان رہتے ان کو اپنا غلام بنا لیا جاتا. عیسائی کلیسا نے مسلمان لوگوں کو غلام بنانے کے لیے آڈر جاری کیے. جہاں ملتا ہے پکڑ غلام بنا لو اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور بنیادی انسانی حقوق سے بھی ان کو محروم رکھا گیا. ہر طرح کا کام ہر طرح کی مشقت سے مشقت والی مزدوری ان سے دی گئی. یہ غلام تھے. چوتھا طبقہ تھا کاشتکار ملازم. جو غلام تو نہیں تھے اس معاشرے کے یورپی معاشرے کے غریب طبقہ تھا جو جاگیرداروں کا ملازم تھا. اب یہ جو جاگیرداروں کے ملازم تھے یہ غلام نہیں تھے لیکن ان کی حالت غلاموں میں اچھی نہیں تھی. یہ بھی عمل غلام ہی تھے. ان کی جرت نہیں تھی کہ یہ جاگیرداروں کے آگے پر مارتے اور اپنی مرضی کر لیتے اور جو ہے وہ ان کی نہ مانتے. جو کام کروانا چاہتے وہ کرواتے اور وغیرہ سخت سزائیں دیتے, جیل میں ڈال دیتے, اپنی عدالتیں بنائی دی, خود اپنی مرضی کے فیصلے سناتے. اچھی وہ غریب بیچاروں کے کام تھے ان کے جو ان سے لی جاتے. عجیب ذمہ داریاں تھیں ان کی. یہ جو کاشتکار ملازم تھے اب دیکھو جرم کیا تھا. ان کے جرائم میں یہ چیز شمار ہوتی تھی کہ اس نے اپنے آقا کی اپنے سردار کی مخالفت کی ہے, اس کی بات نہیں مانی, جرم ہے. اس کی سزا یہ دی جاتی تھی کہ بھائی جب یہ جرم میں قید ہو جائے تو اپنے آقا کو اپنے سردار کو فدیہ دے, جرمانہ دے. ہاں جی. اور ان کے حصے میں جو بھی کچھ کاشت آتی جو ان کو بٹائی پر دی جاتی یا چھوٹی موٹی کسی زمین کے ٹکڑے کے مالک ہوتے اس میں کاشتکاری کرتے تو جو چیز بھی انہوں نے بیچنی ہوتی اس میں سے ایک مخصوص ٹیکس جاگیرداروں کو دیتے تھے. مثلا ایک تو نا اپنی کوئی چیز بیچی اس میں سے دینا ہے. جو انہوں نے ان کی مزدوری کی وجہ سے 10 ماہ گندم مل گئی اس میں سے بھی جو ہے وہ کہہ لو کہ 20 دنوں میں پھر بیچ کر اس کے پیسے اس کو دینے ہیں جاگیردار. اس طرح کا نظام تھا. اگر کہیں کسی سے ایک سردار کی دوسرے سردار سے جنگ چھڑ جاتی تو یہ اپنے ان کے ضروری تھا کہ اپنے آقا اپنے سردار کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ کرتے. اور بہت سارے کام ایسے تھے جو بغیر اجرت کے ان سے کرائے جاتے تھے. اور جو ذاتی پیداوار ان کی ہوتی ہے اگر اس میں سے ان کے آقاؤں کا حصہ آتا تھا. اور جو یہ بیچارے کاشتکار ملازم تھے ان پر پابندی لگائی ہوئی تھی جاگیرداروں نے کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے. وزیر میں یہ تھا اگر ان کے بچے پڑھ جائے تو ہمارے غلام کب رہیں گے. تعلیم پر پابندی تھی. اگر بچہ کہتا ہے فلاں بچہ اپنے فلاں ملازم اپنے بچے کو تعلیم دلوا رہا ہے کہیں چپکے سے
تو یہ جرم ہوتا ہے اور قید کیا جاتا ہے اور سخت سزائیں دیتے ہیں. اور اگر کسی ملازم کو کسی کام کے بیچنے کے لیے بھیجا ہے تب ایک جاگیردار کہتا ہے میری چیز فلاں کو بیچ کے آؤ، مارکیٹ میں بیچ کے آؤ، تو لازم تھا اس کا کچھ حصہ خود خریدے ملازم. مثلا 10 من گندم بیچنے کے لیے بھیجا ہے، جاؤ بیچ کے آؤ، تو اس میں 1 من تو لینا ہے، رحمت ایک کو لینا ہے. عجیب نظام ہے. ہاں جی. اور ملازم بیچارے غلام تو نہیں تھے، لیکن غلاموں کی سب بری حالت ہوتی ہے. وہ مر جاتا تو اس کی وراثت کے حقدار یہ جاگیردار ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ زیادہ جگہ چھوڑے گا. جاگیردار کی بچے اور بچی کی شادی آتی، سارا خرچ میں کرنا پڑتا. جاگیرداروں کی شادی میں کون سا کچھ آدمی سے ہوتی ہے. بیچارے ملازم لوگ اپنے بچوں کی شادیاں نہ کر سکتے، بیکار میں اپنے سلطانوں کے بچوں کی شادیوں کی تو فکر رہتے. سردار کا منڈا بیاہ والا سارا خرچہ میں کرنا کتوں کرا. عجیب نظام ہے. ظلم پر ظلم، یہ ہے جاگیرداری نظام. یہ ہے ملحدین کا جاری کردہ نظام. ہم کہتے ہیں دیکھیں اس کی ناکامی کیا ہے. انسان اپنی عقل سے اللہ کے مقابلے میں جب کوئی نظام سوچتا ہے نا رعایت چل نہیں سکتا، نتیجہ اس کا تباہی ہے. ہوا یہ کہ جو ملازم تھے اس طبقے کے نچلے درجے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے، ان لوگوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے احتجاج شروع کیا اور ہر طرح کی قربانیاں دی. ہر طرح کی قربانیاں دی. ہزاروں لوگ قتل ہوئے. یہ ناکامی ہے اس نظام کی. اب پھر ملحدین نے کیا کیا؟ دیکھا بھی عوام اس نظام سے تنگ آ گئے ہیں، اب ایک اور انداز سے نیا نظام معیشت جو ہے وہ متعارف کروایا. کہتے ہیں نا وہ لائے نیا جال پرانے شکاری، اس طرح کا جملہ بنا ہوا ہے. مجھے تو شعر و شاعری سے مناسبت میں نہیں ہے بالکل. وہ اپنا نیا جال لیا ہے، چلو کا اس پہ پھنسا تھا، آپ اس سے پھنساتے ہیں. وہ تھا سرمایہ دارانہ نظام. بولیے آپ نے دیکھا بس اوقات کوئی کمپنی بدنام ہو گیا نا، ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی بدنام ہو جائے اپنی کرپشن کی وجہ سے، اپنی بد نظمی کی وجہ سے، تو اپنا نام چینج کر لیتے ہیں. اس طرح کے پیٹرول پمپ بعد آپ نے دیکھا ہوگا، پیٹرول پمپ پہلے لکھا ہوا بھائی یہ پیٹرول پمپ جو ہے اٹک والوں کا ہے، لیکن اب پیٹرول کم ڈالتے تھے، موبائل جو ہے وہ استعمال شدہ لوگوں کو ڈال دیتے تھے، ڈبوں کے اندر دے دیتے تھے. اس طرح کے کام کیے، کم دیا زیادہ دیا، یہ سارے بدنام ہو گئے. اب کیا ہے، پمپ وہی رہے گا لیکن اس کے اوپر عنوان بدل گیا. کیا پہلے اٹک پمپ ہو رہا، اب شیل بن گیا. ہاں جی، پہلے شیل تھا اب پی ایس او بن گیا جی، لیکن نام بدل دیا. انتظام کو بورڈ لگے نئی انتظامیہ کے ساتھ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، غور کرنا، بعض پمپوں پر لکھا ہوتا ہے نئی انتظام، اور نئی انتظامیہ نہیں ہوتی ہے، انتظامیہ وہی ہوتی ہے، صرف لیبر بدلتا. یہی ہوا، جاگیرداری نظام تباہ ہوا. عوام نے اس سے بغاوت کی تو انہوں نے ایک نیا نظام جو پیش کیا، وہ بھی اس سے کہیں خباثت میں کم نہیں تھا. اس کا نام ہے سرمایہ دارانہ نظام. سرمایہ دارانہ نظام اسی جاگیرداری نظام کی ایک جدید شکل ہے. جاگیرداری نظام کی ہی نئی شکل ہے. ویسے اس کی تعریف اس کو انگلش میں کہتے ہیں کیپٹلزم. کیپٹلزم سمجھنا نظام.
اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ یہ وہ نظام ہے کہ جس میں ذاتی منافع کے لیے ذاتی طور پیداواری وسائل رکھنے میں ہر شخص آزاد ہے اور حکومت کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ نظام ذاتی ملکیت، ذاتی وسائل، پیداواری وسائل ہوں یا کوئی اور کاروبار، ان کو اختیار کرنے میں ہر شخص آزاد ہے اور کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں کہ اس نے مال کہاں سے کمانا ہے، جس طرح جو چاہے کمائے. حکومت ہی وہ دین لگا سکتے. یہ ہمارا نظام جو عورت نے متعارف کر رہا ہے، وہی ملحدین کا، دین دشمنوں کا جاری کرتا نظام. آج دنیا اس کی لپیٹ میں، ہم بھی اس کی لپیٹ میں. اس نظام کا بانی کون ہے؟ اس نظام کی بنیاد ایک برطانوی فلسفی ایڈم سمتھ نے رکھی. ایڈم سمتھ انگریز تھا جو 1723 عیسوی میں پیدا ہوا، 1790 میں فوت ہوا، اور یہ ملحد تھا. اب سمجھیں ذرا اس نظام کو سمجھیں، پھر ہم اس کی ناکامیاں بیان کریں گے. اس کی ناکامیاں کیا ہیں؟ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے؟ اس کے بنیادی ستون کیا ہے؟ کوئی بھی نظام اپنی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے نا. سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی ستون کیا ہے؟ نمبر 1 سودی سسٹم. نمبر 1 سودی سسٹم. ساتھ ساتھ ہم اس کی ناکامیوں پر بھی تذکرہ کر لیں تو میرا خیال یہی بہتر ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسان ہے. جتنا سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ سارے کا سارا آپ دیکھیں گے تو سود سے نکلا ہوا ہے. سود کیا ہے؟ سود کاروبار میں، لین دین میں ایسا منافع جو خود غرضی پر مبنی ہے، جس میں ایک شخص کا فائدہ دوسرے کے نقصان پر مبنی ہے. ایک بندے کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دوسرے کو نقصان. سود کہتے ہیں اس منافع کو ہے. سود کا ہوتا ہے منافع، لیکن یہاں ہر منافع تو ہر بتانا جائز نہیں ہے. کون سا منافع ناجائز ہے؟ وہ منافع جس میں ایک شخص کا فائدہ دوسرے کے نقصان پر مبنی. نظام سودی سسٹم. سود کے اندر تحفظ مالدار کو حاصل ہوتا ہے، سرمایہ دار کو حاصل ہوتا ہے. ایک بندہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اور دوسرا بندہ اس کے پاس غریب ہے، گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، جب مزدوری ملتی ہے اس سے گزر بسر نہیں ہوتی، اس کو اپنی کسی عام ضرورت کے لیے قرضے کی ضرورت ہے. اس سرمایہ دار سے وہ قرضہ مانگتا ہے، تو اس کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قرضہ دوں گا لیکن واپسی پر اتنا مزید وصول کرو. سرمایہ دارانہ نظام میں آپ دیکھتے ہیں نظام معیشت جو ہے سارے کا سارا سود سے نکلا. اسلام نے اس کی صاف نفی کی اور اس کو اعلان جنگ کرا. اسلام کہنے سے پہلے بھی سودی نظام تھا، سود پر قرضے دی جاتے تھے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں صراحتاً اس سے منع کیا. مشرکین مکہ سود خوری کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا. کیا ہے؟
جس طرح خرید و فروخت جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے، ایک طرح کا اللہ کو یہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کوئی فرق نہیں۔ کیسے کہتے ہو؟ فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ پاک نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام بتایا۔ آج کے بھی یہ کہتے ہیں نا بینکر، ہاں جی بھیا سود، ہم کہتے ہیں بینک کا سود حرام ہے، نہیں یار بینک میں تو کاروبار ہی کرتا ہے، اور انما البیع مثل الربا۔ اس پہ تھوڑا سا بعد میں بات کرتے ہیں ہم بینک والے نظام پہ، سود پہ بات کرتے ہیں، پہلے فی الحال سود پر ہے سود۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو دوگنا چگنا کر کے سود نہ کھایا کرو۔ قرض دیا واپسی پر دوگنا وصول کرنا ہے، تگنا وصول کرنا ہے، وہ اس کا قرضہ لیٹ ہو گیا سود بڑھتا رہے۔ جس طرح آج ہمارا ملک سارے کا سارا سودی قرضے کے پیچھے ڈوبا ہوا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا ہے پیدائشی بھی جو ہے نا بیچارہ لاکھوں کا مقروض ہے، ہر بچہ پاکستان میں جکڑا ہوا ہے اس نظام۔ اللہ پاک نے فرمایا سود کے مقابلے میں، ہاں جی سود کے مقابلہ میں صدقات کی ترغیب دی ہے، قرض حسنہ کی ترغیب دی ہے۔ غریب آدمی جو قرضہ مانگنے کے لیے آیا تو اسلام نے کہا کہ اس کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کا مطلب بغیر کسی قرض کے، بغیر اضافی چارجز کے، بغیر اضافی واپسی کے، محض اجر اور ثواب کے نیت سے اس کے ساتھ خیر خائی کرتے ہوئے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے یہ قرضہ دینا۔ اور اگر بندہ غریب ہے میں کہ اس بیچارے کو ہاں جی معاف بھی کر دو، معاف بھی کر دو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر سود کا تقابل صدقات سے فرمایا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ پاک سود کو مٹاتا ہے، صدقات سے مال بڑھاتا ہے۔ یعنی سود کا انجام یہ ہے، سود کا انجام یہ ہے کہ مال کم ہوتا ہے، اور صدقے کا انجام یہ کہ مال بڑھتا ہے۔ دیکھنے کو تو دیکھیں تو کوئی سود سے مال بڑھ رہا ہوتا ہے، صدقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ سے کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انجام کا کے اعتبار سے اللہ پاک سود کو تباہ فرماتے ہیں، سودی نظام کو، سودی معیشت کو، اور اپنا صدقات کے نظام میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ سود کے ذریعے مال بڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، اور جتنا ہم بندہ کہ غبارے جب ہم پھونک مار دیں غبارہ بیرون، اس میں ہم وہ ہوا بھریں تو وہ پھول رہا ہوتا ہے، پھول رہا ہوتا ہے، پھول رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر ہوا بھرتے ہی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے۔ آدمی بہت ہو کر دفناؤ نا تو مردہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ کہ ماشاء اللہ مردہ موٹا ہو رہا ہے، بہت ہونے کے بعد موٹا ہو رہا ہے، موٹا ہو رہا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ یہ چیز ہے کہ سود کے نظام کے ذریعے بندہ سمجھتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، مال پھٹ نہیں رہا، وہ پھٹنے کے قریب۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے سماجدار بھائیوں کو بھائی سمجھ جاؤ، پھر کہتے ہیں پارٹی نا 70 منڈیوں اتنے کروڑ لے کے پہنچ گئی، ہاں جی فلانا بہ گیا، ہمارا ساڑھے سے اصطلاح چلتی ہے ساڑھے علاقے لوگ ہمارے پاور ہمارے، فلانا بہ گیا اتنے کروڑ لے کے، وہ ڈبڑا ہی ہے، وہ دیکھنے میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، انجام تباہی۔ سود کی بنا خود غرضی پر ہے۔ اللہ رب العزت، اللہ رب العزت خود غرضی کی نفی کرتا ہے۔ اسلام کی بنیاد اظہار اور قربانی پر ہے، اس لیے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، صدقے کی بنیاد قربانی اظہار ہے اور سود کی بنا خود غرضی ہے۔ اسے فرمایا تقابل دیکھیں ہم ہاں جی
ہمیں وما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجه اللہ فاولئک هم المضعفون. تقابل دیکھیں. ہمیں آئے اگر تم نے دیا ہے لوگوں کو سود کے مال تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھے، فرمایا فلا یربوا عند اللہ، اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکاۃ تريدون وجه اللہ، اور تم نے زکات دی ہے، اللہ کے راستے مال خرچ کیا، غربا کی ضرورت پورا کیا ہے، فرمایا ہاں اولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جن کا مال دوگنا چوگنا. سمجھ آئی؟ بندہ سمجھتا ہے سود پہ دینے سے مال دوگنا چوگنا ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، ہاں جی اللہ کے راستے میں دینے سے مال دوگنا چوگنا ہوتا ہے. اب یہاں کیا ہے سود میں؟ یہ سودی نظام کی ناکامی ہے. عوام کو کہاں سمجھ دیا؟ سرمایہ داری نظام کا حاصل یہ ہے کہ مالدار دن بدن مالدار ہو رہا ہے اور غریب دن بدن غریب ہو رہا ہے. مہنگائی کا طوفان ہمارے اوپر جو ہے پہاڑ بنا کر گرا جاتا ہے، آئے روز آئے روز آئے روز. بنیادی ضرورت کی چیزیں، آٹا دالیں کپڑا مکان، یہ چیزیں جن کی ہم نہ لگاتے، روٹی کپڑا مکان، یہ بندے کے لیے پوری کرنی مشکل ہوگی. خودکشیاں کرتے ہیں لوگ. کتنے واقعات ہم روز دیکھتے ہیں. یہ موبائل استعمال کرنے والے لوگ تو عروج ادا کرتے ہیں، باپ نے اپنے 6 بیٹوں سمیت جو ہے اپنے آپ کو قتل کر لیا، ماں نے اپنے بچوں سمیت گھر میں پھانسی لے لی. وہ کیوں ہے؟ کسی نظامی معیشت تنگ عقل نے کیا. یہ وار ہے اس کا، یہ ناکامی ہے اس کی. کیا سمجھ دیا غریب کو اس نے؟ دیکھیں مہنگائی کیسے ہوتی ہے، سمجھیں. اپنے بات کو سمجھانی ہے نا، آپ مثال سے سمجھا سکتے ہیں. سماج داری نظام میں مہنگائی کیسے آتی ہے؟ دیکھیں سرمایہ دار ہے کہ قرضے غریب بھی لیتے ہیں، سرمایہ دار بھی لیتے ہیں. بلو فیکٹری والے قرضے لیتے ہیں. اب ایک مالدار ہے، مل والا ہے، اس کی ایک فیکٹری ہے، ایک مل ہے، وہ چاہتا ہے میں ایک مل اور لگا لوں، پیسے اس کے پاس نہیں ہے. وہ بینک والے کے پاس جائے گا دوسری مل لگانے کے لیے، سودی قرضہ لے گا. اب مثلا اس نے 10 کروڑ روپیہ لیا قرضہ اپنی دوسری مل لگانے کے لیے. اب واپسی پر اس نے 10 کروڑ بھی واپس کرنا ہے، اس کا سود بھی واپس کرنا ہے. کہاں سے کرنا ہے اس نے؟ پہلی مل بیچ کر دے گا؟ نہیں، بلکہ جو چیز اس مل میں تیار کرے گا نا اس کی قیمت بڑھا دے گا. وہ 10 کروڑ بما سود عوام کی جیب سے نکالنا اس نے. بالکل یہ اینک ہے، یہ اینک مارکیٹ سے فیکٹری میں تیار ہوئی. یہ اینک مارکیٹ میں بالفرض 500 روپے کی ملتی تھی. فیکٹری والے کی ایک فیکٹری تھی اور وہ 500 روپے میں یہ فروخت کرتا تھا. اب اس نے دوسری فیکٹری لگا لی. کون 10 کروڑ قرض لیا، اب 10 کروڑ بھی واپس کرنا ہے، سود بھی واپس کرنا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اس اپنا 10 کروڑ پورا کرنے کے لیے اسے دینا ہے بینک کو نا سود کے ساتھ، تو وہ اس اینک کی قیمت بڑھا دے گا. پہلے 500 روپے میں بیچتا تھا، اب اس نے مثلا 100 روپے قیمت بڑھا دی، 600 روپے کا. اب 600 روپے کی جب اس نے قیمت اس کی لگائی، 100 روپیہ کس کی جیب سے گیا؟ عوام کی جیب سے، غریب کی جیب سے. اب ظاہر بات آج کل نظروں کے مسائل پڑے ہیں عام طور پر، ہاں جی ہر 5 بندوں میں سے ایک کو تو جان کے لگی ہوئی ہے. تو بیچارہ غریب آدمی یا اس کا بچہ یا خود یا بیوی یا کوئی بھی آدمی ایسے کسی نے آنا خریدنی ہے، اب 100 روپے کا نقصان کس کا ہوا؟ غریب آدمی کا. فائدہ کس کا ہوا؟ سرمایہ دار کا. 100 روپے اس نے قیمت بڑھا دی، اس سے اس کا 10 کروڑ جو اس نے قرضہ دینا تھا وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے بینک کو ادا کر دیا، اضافی سود بھی آ گیا ہاتھ میں واپس کر دیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ مالدار کی سرمایہ دار کی ایک کی بجائے 2 فیکٹری لگ گئی، اس کو عروج ہو گیا. غریب بیچارہ اس کو وہ چیز جو 500 میں ملتی تھی وہ 600 میں ملنے لگی. تو مہنگائی کا طوفان کیسے آیا؟ اس سرمایہ داری کی وجہ سے. یہ سرمایہ دارانہ سسٹم، یہ سرمایہ دارانہ نظام مالدار کو دن بدن مالدار کر رہا ہے.
غریب کو دن بدن غریب کر رہا ہے. غریب کے گھر میں 2 وقت کا چولہا جلنا بھی مشکل ہو گیا اور سرمایہ دار کی فیکٹری پہ فیکٹریاں لگ رہی ہیں کاروبار سے بڑھ رہا. یہ سودی نظام کی وجہ سے. آواز کروں میں آپ کو جو سود کو حرام بتایا گیا کہ اسلام کا محض حکم نہیں ہے. کسی بھی آسمانی کتاب کے اندر سود کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. آپ آج کی محرف شدہ تورات کو پڑھ لیں, انجیل کو پڑھ لیں اور زبور کو پڑھ لیں. عیسائی حضرات جو صحائف آج تھامے ہوئے ان کو دیکھ لیں, کسی حالت میں ہے اس سے بھی بحث نہیں. کسی کے اندر بھی سودی نظام کی حوصلہ افزائی نہیں ہے, بلکہ ایسے حوالہ جات موجود ہیں ہم دکھا سکتے ہیں جس طرح کا سود کا حرام ہونا سبب ہوتا ہے. ظاہر بات ہے سودی سسٹم کو لے کے آنے والے یہودی اور عیسائی ہیں, ان کی اپنی کتابوں میں سود حرام نہیں ہے. چونکہ یہودیت نہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر آج موجود ہے, نہ ہی سید عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات. یہ برے دین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ملی بھگت ہے. یوں مہنگائی ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا. سرمایہ دار اپنے مال کو بڑھا رہا ہے, سرمایہ کو بڑھا رہا ہے, فیکٹریاں بڑھا رہا ہے, غریب آدمی کی 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی. تو پہلا بنیادی پتھر کیا تھا اس کا, بنیادی ستون کیا سرمایہ نظام کا, سودی سسٹم. دوسرا ہے کاغذی نوٹ. کیا ہے کاغذی نوٹ. اصل جو مال ہے نا وہ سونا اور چاندی ہے. اصل مال کیا ہے, سونا اور چاندی. یہ جو کاغذی نوٹ ہے یہ تو سونا اور چاندی کی رسیدوں کے طور پر استعمال ہوا. اس طرح آپ کے مدرسے میں کوئی بندہ پیسے دے جائے, آپ اس کو مدرسے کی رسید دیتے ہیں, ہاں جی میز میں 1 لاکھ روپے مدرسے کو دی رسید. یہ جو ہمارے جیب میں کاغذی نوٹ ہے یہ کیا ہے, یہ سونے کی رسید ہے. جس کے پاس 1000 روپیہ ہے تو 1000 روپے کے سونے کا مالک ہے, چاندی کا مالک ہے. اب اصل ثمن, اصل مال, زر مبادلہ وہ سونا اور چاندی ہے. جب تک وہ سونا اور چاندی اصل مال اور زر مبادلہ کے طور پر موجود تھا اس وقت تک معاشرے میں معاشی بگاڑ نہیں آیا. لیکن اب جب اس کی جگہ پر کاغذی نوٹ آنے لگے, اب کسی بھی شکل کے اندر, خواہ روپے کی شکل میں, خواہ ریال کی شکل میں, خواہ ڈالر کی شکل میں, خواہ پاؤنڈ کی شکل میں, لینے کی شکل, کسی شکل میں آئے, اس سے جو ہے نظام میں بگاڑ آیا. اور خاص طور پہ اس وقت جب خاص عالمی تجارت ہے, خاص کرنسی کی مرحلے میں نکل گئی کہ جی عالمی تجارت, آگے بات کریں گے ہم, عالمی تجارت جو ہے وہ خاص کرنسی کے ذریعے ہو سکتی ہے اور باقی کے ذریعے نہیں ہو سکتی. یہ فتنہ اگر سونے چاندی کے ذریعے ہی ہوتی تو گڑبڑ نہ ہوتی. بس اب کہتے ہیں عالمی تجارت جو ہے یہ ڈالر کے ذریعے ہو سکتی ہے, اور ڈالر سے اپنی قیمت چھاپ سکتا اور کوئی نہیں چھاپ سکتا. اب یہ اس کی مرضی اتنا چاہے چھاپ لے, اب اس کا سونے سے طاقت بھی کوئی نہیں. وہ جو سونے کی رسید ہے وہ سمجھ میں جاتا رہا. ہمارا پیسہ, ہمارا 5,000 نوٹ 5,000 روپے کا ہے, ہم 5,000 بھی کسی بیرون ملک میں, بیرون ملک کی پروڈکٹ خریدنے کے لیے کسی غیر ملک میں جا کر دیں, قبول نہیں کرتے. یعنی سونے چاندی کے ذریعے کاغذی نوٹ آیا, کاغذی نوٹ سے پھر آگے ترقی ہوئی کہ کاغذی نوٹوں میں خاص کرنسی جو ہے ان کی ویلیو ہے, باقی کی ویلیو نہیں ہے. یہ پورے نظام معیشت کو اپنے قبضے میں لینے کی سازش ہے. یہ سرمایہ دار نظام کا یہ بنیادی ایک جو اصول ہے کاغذی نوٹ والا, یہی جو ہے تباہی کی بنیاد ہے. بینکنگ سسٹم
سرمایہ نظام کا اہم ستون ہے۔ بینکنگ سسٹم کو دیکھیں، یہ جتنے بینک ہمیں نظر آ رہے ہیں عموماً یہ سب اسی نظام کا حصہ ہے، اور وہ بیرون ممالک کے سرمایہ داروں کی بینکیں ہیں۔ اب بینکوں میں جو سارا سود کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اربوں کھربوں کی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ نظام معیشت کو ایک قسم کا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ زیرو زبر کر رہی ہے۔ کیسے؟ بینکوں نے چیک نکال دیے، جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہے اس کے پاس چیک ہے۔ اب دیکھیں، آج ایک بندے نے اکاؤنٹ کھلوایا، اکاؤنٹ کھلوانے کتنے پیسے؟ 1000 روپئے، تو اکاؤنٹ کھل جائے گا، چیک مل گیا اس کو، چیک بک مل گئی۔ اب چیک بک جو ہے، اب اس کے ذریعے کاروبار ہو رہے ہیں مارکیٹ میں اربوں روپے۔ میں نے ان سے 10 کروڑ روپے کپڑا خریدا، پیسے ایک چیک کرے، میرے اکاؤنٹ میں 1000 روپے ہے، چیک دے رہا ہوں 10 کروڑ کا۔ یہ کیا ہے؟ اور تاریخ لکھ دی، فلاں تاریخ کو جو ہے نا وہ پے کروا رہے ہیں اس کو، آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ اور اس تاریخ کو بینک جاتا ہے بھاگا بھاگا یہ پیسے لینے کے لیے، ہاں جی، وہ کہتے ہیں آپ کے اس اکاؤنٹ میں بیلنس ہی نہیں ہے۔ دھوکے پہ دھوکا۔ اور بینک کے پاس اتنے اثاثے ہیں، جتنا مال ہے اس سے کہیں بڑھ کر وصولی قرضہ دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہر بندہ آگے سے آگے گبن فرار دھوکے کے ذریعے جو ہے مال ہتھیا رہا ہے، اور سارے کا سارا بوجھ غریب پہ پڑ رہا ہے۔ آج میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، کئی پنچایتیں کتنی لڑائیاں جو ہم نے چیکوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ لڑی ہیں۔ پنچایتوں میں کہیں جی فیصلہ کرتے قاری صاحب اس نے چیک دیا، اس کے اکاؤنٹ میں روپیہ بھی نہیں تھا، میں نے مال دے دیا، یہ مال بھی ہڑپ کر گیا، پیسے بھی نہیں دے رہا۔ کیا ہے بنیاد؟ کیا ہے اس کی؟ اور یہ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، کیا کہ آپ معیشت کو سمجھیں گے، معیشت کہاں جا رہی ہے؟ پہلے آیا سونے چاندی کی جگہ پہ کاغذی نوٹ، کاغذی نوٹ کے ذریعے آگے اس میں شاید میں تذکرہ کروں بار کیا وہ کاغذی نوٹ کے بعد اب دیکھیں آگے کیا ہے، مخصوص کرنسی کے ذریعے تجارت، پھر اب کرنسی بھی بیکار، اب ڈیبٹ کارڈ آ گیا۔ ہاں جی، آپ اے ٹی ایم مار رہے ہیں، پیسے نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، آگے آن لائن کر رہے ہیں بغیر کاغذی نوٹ کے، بغیر آن لائن اس کو لاک کروا دیا، اس کو کروا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، برقی حالات آ گئے۔ ہاں جی، پیسے کی جگہ پر یعنی وہ سونا بچارا جو ہے پتہ نہیں کہاں چھپ گیا، تو لیکن اس کی جگہ پر آگے سے آگے مطلب سے مطلب، اور اس کے بعد آ گیا کریڈٹ کارڈ۔ یہ کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے اس کو اپنا کہہ لیں کہ کچھ خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے تو کہتا بھی مجھے پیسے نہیں، اپنا پیسے جیب میں رکھ نہیں سکتا، تو میں اس کے ذریعے بھی حل کر لوں، بینک مجھے دے دے۔ وہ کہ ایک قسم کا قرضہ ہوتا ہے، وصولی قرضہ ہے وہ بھی۔ اور اس کے پاس مال کتنا ہے؟ تھوڑا، کریڈٹ کارڈ اس کو زیادہ مال کا مل گیا، اب وہ موجے کر رہا ہے۔ سرمایہ داروں کی موجیں ہیں، وہ کس پر ہے؟ اچھا، یہ سودی جب بینکنگ چلی ہے تو بینکنگ کا سارا نظام میں نے عرض کیا کہ وہ سود پر ہے، بینک والے مانتے نہیں ہیں، کہتے نہیں یہ سود نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے استاد المکرم ہمارے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم العالیہ نے جب وہ پاکستان کی شرعی بینک کے جسٹس تھے، سود پر ایک تاریخی فیصلہ مرتب فرمایا تھا، اور الٹیمیٹم دیا تھا کہ اس وقت تک جو ہے وہ پاکستان سے سودی نظام کو ختم کیا جائے۔ چھپا بھی ہوا ہے، انگلش میں تھا، ترجمہ اردو ہو گیا، سود پر تاریخی فیصلہ، اس کو پڑھیں۔ اب وہ سود، اس کے بعد بھی متعدد فیصلے آ چکے ہمارے مختلف عدالتوں کی طرف سے، ججوں کی طرف سے،
یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ وہی سود ہے جس کو قرآن نے حرام کیا. چونکہ ہمارے پاکستان کا آئین اسلامی ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ سودی نظام نہ ہو، ختم کیا جائے. اب بھی ایک فیصلہ آیا کچھ عرصہ پہلے، ہاں جی فلاں سال تک جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ جو جج فیصلہ کرتا ہے، ہاں جی پہلے وہ جج کو لازم دے تھلے آیا تو تھلے آیا، تو نظام بدلنا چاہنا. اللہ اکبر، ہمارے جھگڑے ہوئے اس نظام میں. اور کہتے ہیں یہ بنیادی بات، آپ ایک نقطہ بتاؤ. کوئی آپ سے پوچھتا ہے نا، پوچھیں گے لوگ آپ سے، اتنا پوچھیں گے کہ پھر آپ کہیں گے واقعی بھائی ساجد نے صحیح کہا تھا. ہاں جی واقعی پوچھ رہے ہیں بینک کا سود حلال ہے؟ کہتے ہیں حلال ہے، حلال ہے. اب بڑا زبردست لگتا ہے اگر آپ ذہن میں رکھیں، زندگی میں آپ کو کام آئے گا. کہتے ہیں بینک کا سود حلال ہے، ہم کہتے ہیں حرام ہے، کہتے ہیں حلال ہے. تو اب ہم نے ان کے عمل سے اس کا حرام ثابت کر دیا. کیسے؟ ہر شیخ مفتی عثمانی صاحب برکاتہ العالیہ اور دیگر اکابرین کی محنت سے اسلامی بینک کی وجود میں آئی ہے. میزان بینک ہے، بینک اسلامی ہے، البرکہ بینک ہے، اور متعدد. اس کی وجہ سے اب ان کے اندر ہلچل مچ گئی، سود خوروں کے اندر. ابھی پریشان ہو گئے، اور ماشاءاللہ ان کو ترقی بڑی ملی ہے. لوگ جو ہے مسلمان پاک پاک کے نماز روزے والے خاص طور پہ جو حرام نہیں کھانا چاہتے، وہ اپنے اکاؤنٹ کو کھلوا رہے ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں. اب جب میزان بینک کو ترقی ہوئی اور دیگر بینکوں کو، ان کو جو ہے نا پیچھے لا گئے سود خوروں کو. انہوں نے سوچا کیا کریں، ہم نے تو سرمایہ جو ہے وہ ہتھیانا ہے سرمایہ داروں کا، کیسے کریں، کیا ہیلا نکالیں. انہوں نے یہ کیا کہ جتنی سودی بینکیں تھیں ان سب نے اپنی اپنی اسلامی برانچیں بنا لی. کیا بنا لی؟ اسلامی برانچیں. اور جتنی سودی بینکیں ہیں سب کی اسلامی برانچیں الگ بنی ہوئی ہیں. فیصل بینک ہے اس کی بنی ہوئی الگ، ابھی بینک ہے اس کی بنی ہوئی الگ اسلامی برانچ، اور الفلاح بینک ہے اسلامی برانچ موجود ہے. حتیٰ کہ اسٹینڈرڈ چارٹر بینک عیسائیوں کا اس کی بھی اسلامی برانچ بنی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں آج میدان میں، آج میدان میں. تم کہتی ہو کہ بینک یہ ہمارا عام بینکیں ہیں ان کا سود حلال ہے، شریعت کی روح سے حلال ہے. اگر یہ حلال ہے تو پھر تم نے دوبارہ اسلامی بینک پر برانچیں کیوں بنائی ہیں؟ اس کو لکھا ہوا ہے بینک الفلاح اسلامک برانچ. اگر پہلی اسلامی سی تو دوسری تو اسلامی لکھنے کی لوڑ سی. ہاں جی بینک الحبیب اسلامی برانچ. بھائی اگر پہلی اسلامی سی تو پھر اور اسلامی برانچ بنانے کی لوڑ ہے. مانا گیا نا پہلی غیر اسلامی سی. اگر پہلی غیر اسلامی نہ ہوتی، پہلی غیر اسلامی نہ ہوتی تو آپ اسلامی نہ بناتے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری پہلی غیر اسلامی ہے، تمہاری پہلی غیر. اب دیکھیے کتنا بنیادی نقطہ ہے. ہم کہتے ہیں تمہاری دو بینک ہے، ایک کے اوپر اسلامی لکھا ہے ایک پہ نہیں لکھا ہوا، معلوم ہو دوسری غیر اسلامی ہے. یا تو اسلامی کا یہ بورڈ ہٹا دو اس سے، یا پھر مان لو کہ دوسری غیر اسلامی ہے. سمجھ آئی بات؟ میں نے ایک عام فارم دلیل آپ کو دی ہے جس کے ذریعے آپ اس بندے کو سمجھا سکتے ہیں جو اس جال میں پھنس رہا ہے. اچھا ایک اور میں بتاؤں ان کے جال کیا ہے، بینکوں کے جال کیا ہے. جو سودی بینکیں ہیں انہوں نے اپنی اسلامی بینک برانچیں بنائی ہیں، اکثر کی وہ اسلامی ہے ہی نہیں. یعنی بورڈ اسلامی کا ہے لیکن اندر سے نظام سارا وہی ہے. صرف بورڈ اسلامی کا اس لیے لگایا کہ جو لوگ بیچارے مسلمان نماز روزے والے ہیں سود سے بچنا چاہتے ہیں ان کو گھیرنا ہے، ان کو گھیرنے کے لیے اپنے جانب بنسانے کے لیے اسلامی کا نام لگا دیا. وگرنہ ان کا اندر سے نظام جو اسلامی برانچیں ہیں ان کو بھی وہی ہے جو اللہ ماشاء اللہ کسی کا ہو. اب ایک بندے کا مجھے فون آیا، مجھے کہنے کا جی
کہ بینک کا سود حلال ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اسلامی بینک کا حلال ہے؟ میں نے کہا اسلامی بینک کون سی؟ کسی بھی بینک کی؟ میں کہا نہیں۔ کہتے یہ کیوں؟ آپ اسلامی کو بھی یہ حرام کہہ رہے ہیں؟ کہ اسلامی کو نہیں حرام کہہ رہا، جو اسلامی کے نام پہ بنی ہے تو نظام غیر اسلامی ہے، اس کو حرام کہہ رہا۔ کہتے اس کا کیا فرق ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، میزان بینک ہے، اسلامی ہے، اور دوسری بینکیں کوئی بھی ہیں جو ان کی اسلامی برانچیں ہیں، ان میں فرق یہ ہے کہ جو میزان بینک ہے اس نے بورڈ بھی اسلامی کا لگایا ہے، اندر نظام بھی اسلامی ہے، اور انہوں نے بورڈ اسلامی کا لگایا ہے، اندر سے نظام وہی ہے۔ دوسرا فرق کہ جو میزان بینک وغیرہ ہے اس کی جتنی پالیسیاں ہیں، جس بنا پہ وہ منافع دیتے ہیں، وہ شرعی بنیادوں پر ہے۔ انہوں نے اصول لکھ کے لگائے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارا کاروبار اجارہ پر ہے، کرایہ داری پر، ہمارا نظام جو ہے مزاربت پر ہے، ہاں جی، اور ہمارا نظام جو ہے وہ شرکت پر ہے، ہمارا نظام جو ہے مرابہ پر ہے، اور یہ خالص شرعی اصطلاحیں ہیں اور قرآن و سنت کی اصطلاحیں ہیں، ان بنیادوں پر نفع لینا جائز ہے۔ جبکہ جو غیر اس کے علاوہ دوسری بینک کے ہیں تو ان کے اندر بنیادیں یہ کاروباری نہیں ہیں، نہ اس میں وہ اجارہ، نہ مزاربت، اور نہ ہی جو ہے شرکت مزاربت، اور نہ ہی جو ہے اپنا وہ مرابہ ہے۔ تیسرا فرق، اب دیکھیں ہم نے مطالعہ کیا ہوا ہے، ہم یہاں بیٹھے نا تو مطالعہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اس کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹا کوئی بات ہے نا وہ بصیرت سے سمجھنا تو سمجھا سکتے ہو کسی کو۔ تیسرا فرق، جو اسلامی برانچیں ہیں جن کو ہم اسلامی مانتے ہیں، ان کے باقاعدہ شرعی بورڈ بنے ہوئے ہیں، اور مستند علماء کرام اس نظام کی نگرانی کر رہے ہیں، جبکہ جو دوسری اسلامی بنائی گئی ہیں، سعودی بینکوں نے بنائی ہیں، ان کے کوئی شرعی بورڈ نہیں ہے، اور پالیسیاں علماء دینے والے نہیں ہیں، نہ ان کی کوئی علماء مستند علماء نگرانی کرتے ہیں۔ تین فرق میں آگے بھی نہیں آگے چل اب دیکھو سمجھے۔ سعودی بینکوں نے لوگوں کو پھنسانے کے کئی جال استعمال کیے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں گے بینک میں تو آپ کو نا ایک نوٹس بورڈ ہوتا ہے، ہر بینک میں لگا ہوا نوٹس بورڈ، اس پر جو ہے نا فتوے لگے ہوتے ہیں۔ سعودی بینکوں نے وہاں فتوے لگائے ہوئے ہیں لکھ کے، وہ مدرسوں کی موریں ہیں اور مفتیوں کے نام ہیں، موریں لگی ہوئی۔ اب وہاں پر جب یوں برساتے ہیں یار کیوں حلال نہیں ہے سود کا، اپنا بینک کا سود حلال کیوں نہیں ہے؟ یہ دیکھو فلاں مفتی کا فتویٰ، یہ دیکھو فلاں مدرسے کا فتویٰ، اس کا کیا جواب دیں گے؟ پہلی بات یاد رکھنا، اکثر فتوے میں جہاں نوٹس بورڈ پہ لگے ہوئے نا، ہم مبتلا پہ ہیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم یعنی کہہ لیں کہ مبتلا بھی ہمارے سے معاملات پیش آتے ہیں، سنی بات نہیں ہے۔ وہاں جو نوٹس بورڈ پر فتوے لگے ہیں، اس نام کا مفتی دنیا میں ہے کوئی نہیں، اس نام کا مدرسہ دنیا میں ہے کوئی نہیں، اور فرضی مدرسے، فرضی مفتی اس کی بورے بنا کے، 100 روپے کی بور بن جاتی ہے، بنا کے کتنی چاہے لگاتے رہو، جو چاہے لکھ کے لگاتے رہو۔ ہاں جی، آمد پر بازار گئے، وہاں سے 100-150 کی بور بنوائی، جو چاہے لکھا اور لگا دی۔ اب لیٹر پیڈ پریس مارکیٹ جائیں یا کوئی کمپیوٹر بیٹھے مدرسے کا لیٹر پیڈ بنائیں، اس کے جو چاہے لکھے مور لگا کے چاہے کریں، یہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس نام کے نہ مفتی ہے اور نہ اس نام والے دنیا میں مدرسہ ہے۔ ان کا مقصد اسلام مسلمان ہے ہی نہیں، اس کا مقصد پھنسانا ہے۔ کس طریقے سے ان کو پھنسائے مسلمان؟ اپنے جال میں، اپنے نظام معیشت میں جکڑے ان کو۔ اور کچھ فتوے آپ کو ایسے بھی معلوم ہوگی وہاں سے کہ فلانا سرپرستی کر رہا ہے، فلانا ہے، وہ نہ تو عالم ہے، نہ کسی مستند دینی ادارے کا پڑھا ہوا ہے، نہ بحیثیت مفتی اس کی جو ہے اہل علم میں جو ہے وہ کوئی پہچان ہے۔ ایسے بھی مفت سے مفتی ہیں، مفت سے مفتی، لفافہ لینے والے، بیگ لینے والے، ہاں جی، وہ لفافہ دیا ان کو اور ان کے نام پہ جو ہے نا فتویٰ رکھ دیا جائز حلال ہے، ورنہ وہ مفتی نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، باضابطہ دین پڑھا ہی نہیں ہوا، تو فتویٰ تو اس کا چلتا ہے
ہاں جی، مفتی تو اسے مانتے ہیں نا، مفتی کو مفتی سمجھو، کیا خیال ہے؟ وکیل کسے کہیں گے؟ جنہوں وکیل بھی وکیل مننا، ڈاکٹر کہوں کہاں گے جنہوں میں ڈاکٹر کہاں، نہیں ڈاکٹر ہی منن گے ڈاکٹر، تو مفتی کون ہوگا؟ مفتی بھی کہیں بھائی یہی بات مفتی ہے، اس کی عبادت ہے کیا، اس کو فتویٰ دینے کا حق ہے، فتویٰ دینے کا حق ہے، یہ چیز بار کے بینکنگ پہ بات کر رہے تھے، تو انشاءاللہ کہیں موقع ملا تو پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اس پہ کافی زیادہ ہم نے کام کیا ہوا ہے، میرا ارادہ تھا ابھی انشاءاللہ ہم کوئی سیمینار رکھیں اس پہ بینکنگ پہ، اور اس میں اپنے اساتذہ کو تعلق کراچی سے بلائیں، باتیں میری ہوئی تھی، تو سال مکرم ڈاکٹر محمد اجاز سمدانی صاحب کئی کتابیں ان کی بینکنگ پر ہیں، اور ساجی معاذ بن اشرف صاحب جامع بھی، لیکن انشاءاللہ کبھی ہوگا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، بڑے اکابر کو بلائیں تو بلائیں کہاں، بٹھائے کہاں، ہاں جی، ہمارا تو حال یہ ہے کہ حفظ میں جو ہے نا وہ داخلے بلکہ وہ پھر بھی سفارشی داخلے کرنے پڑ جاتے ہیں، پریشانی ہے، تو جگہ کی تنگی ہے، دور ہوئی تھی انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ باہر کیا سرمایہ نظام کے بنیادی ستون کیا ہے، نظام معیشت کے، اس سے بات ہو رہی ہے۔ اگلا ٹیکس سسٹم کیا ہے؟ ٹیکس سسٹم، یہ ٹیکس سسٹم جو ہے، جو مختلف سرمایہ دار حکومتیں اپنے عوام پہ لگاتی ہیں، یہ ٹیکس یہ بھی ایک مال اٹھانے کا ذریعہ ہے، غریب کی جیب سے پیسے نکلوانے کا ایک ذریعہ ہے، ہاں جی، اور ان چیزوں پر خاص طور پر ٹیکس لگایا جاتا ہے جو بیچارے غریب کی ضرورت ہے اور اس کے پیسہ گزارا نہیں ہے، اور دن بدن ان کا اضافہ ہو رہا ہے۔ جی اسلامی نظام معیشت نہیں ہے، لیکن جو مخصوص محصول جس کا تصور اسلام میں ہے، اور وہ ایسی حد تک ہے کہ غریب کا خون نہ نچوڑا جائے، اور مالدار ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اس پہ زمین پہ عشر ہے، یا صدقات واجبہ ہیں، یا مخصوص محصول ہے، اس کے ذریعے سے سرمایہ دار کو اسلام تحفظ فراہم کرتا ہے، جانی مالی اس کے سرمایہ کو، ہر چیز کو، وہ اس حد تک ہیں کہ غریب کا نقصان نہ ہو۔ لیکن یہ جو ٹیکس سسٹم ہے جو سرمایہ دار نظام نے متعارف کروایا، تو تحفظ سرمایہ دار کو مل رہا ہے اور ٹیکسوں کی وصولی عوام کی جیب سے جا رہی ہے، غریب کی جیب سے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے پورے کا پورا نظام جو ہوتا ہے ہمارا معیشت کا، غریب کا 2 وقت کا چولہا جلنا مشکل ہو گیا۔ بین الاقوامی تجارت، اس سے میں نے سننے پہلے بات کی ہے، یہ بھی سرمایہ دار نظام کا بنیادی اصول ہے، بین الاقوامی تجارت۔ بین الاقوامی تجارت جو ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس کے سرمایہ دار نظام میں اصول وضع ہیں، اور انہوں نے اپنے نظام معیشت کو تحفظ دینے کے لیے وضع کیے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے پالیسی اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مخصوص کرنسی کے ذریعے تجارت، وہ کہتے ہیں مخصوص کرنسی کے ذریعے تجارت ہو سکتی ہے اور باقی کے ذریعے نہیں۔ ہمارا کرنسی کتنا بڑا نوٹ کیوں نہ ہو، ان ممالک کے اندر جگہ سے کوئی حیثیت نہیں، اس سے ہم ایک مرغی کا انڈا بھی نہیں خرید سکتے، ہمیں پہلے کرنسی چینج کروانی پڑے گی، پھر جا کے پہلے معاملات ہوگا۔ اور ہمارے سرمایہ داروں کے، مسلمانوں کے لاکھوں روپے کرنسیوں کے چینج کرنے کے اندر جو ہے نا وہ اٹھائے جاتے ہیں، اسے کچھ خریدنا نہیں خریدنا بات کا مسئلہ ہے۔ 4 کرنسیاں ایسی ہیں جو عالمی سطح پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک معیار بنی ہوئی ہے، انہیں کے ذریعے اپنا کہہ لیں خرید ہوتی ہے، بانک ایسی کوئی نہیں ہے۔ تو ان میں سے اللہ کو ایک ڈالر ہے، ڈالر 80% تجارت اس کے ذریعے ہوتی ہے، 20% تجارت باقی 3 جو ہے وہ اور کرنسیاں، جس طرح کی پاؤنڈ ہے، پاؤنڈ کے ذریعے، پاؤنڈ اسٹرلنگ، اور تیسرا یورو کرنسی ہے اس کے ذریعے، اور چوتھی جو ہے وہ جاپانی کرنسی ہے، اس کی تجارت ہوتی ہے یہاں پر۔
باہر کیف یہ جو عالمی تجارت کا ایجنڈا ہے تو وہ بھی سرمایہ دار ملکوں کو تحفظ فراہم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. غریب عوام جو ہے بیچاری اس میں ان کا کسی قسم کا فائدہ نظر نہیں آتا. ان کو اشیاء ملتی ہیں سرمایہ داروں کی مرضی سے. اس کے لیے انہوں نے ایک عالمی تجارتی ادارہ مرکز بنایا ہوا ہے, اس کو متعارف کرایا ہوا, اس کا ہے کیا ہے WTO کے نام سے ادارہ ہے. تو یعنی پالیسیاں وضع کرتا ہے عالمی تجارت کی, اور وہ سارے کا سارا ان ممالک کا وضع کرتا ہے کہ جو سرمایہ دار. ادارے کا نام کیا ہے؟ WTO مخفف ہے یہ. خیر, نمبر 6 چھٹا ستون ہے اس کا سرمایہ دار نظام کا ایکسچینج مارکیٹ. ایکسچینج مارکیٹ اس سے میں نے پہلے اشارہ کیا. ایکسچینج مارکیٹ کیا ہے؟ اپنی کرنسیوں کو, اپنے ملک کی کرنسی کو دوسری کرنسی میں چینج کرنا. اب یہ کہ آپ کی کرنسی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ بھی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اپنی کرنسی دے کر کوئی چیز نہیں خرید سکتے, اس ملک کی کرنسی خریدنی ہوگی. اب یہ بھی یعنی نوٹوں کے آگے نوٹوں کے کھیل ہیں. تو اپنا ایک دن کا یعنی کروڑوں کیا اربوں روپیہ جو ہے اس طرح ہتھیار جاتا ہے مختلف ممالک سے, جس سے ان کو معاشی نقصان ہو رہا ہے. اگلا ہے اسٹاک مارکیٹ, یعنی اس کا سرمایہ داری نظام کا اگلا ستون کہہ لیں, اگلی بنیاد کہہ لیں, اس پہ کھڑا ہے وہ ہے اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ کیا ہے؟ ہاں جی, اسٹاک مارکیٹ دوسرے ممالک کے وسائل پر اور پھر بعد میں مستقل ممالک پر قبضہ کرنے کا ایک ہتھیار ہے. وہ کیا کہ جس کو اپنا اللہ آپ کو بلا کرے, ابھی اس طرح کے کسی ملک کے اثاثے ہیں, کسی ملک کی قیمتی اشیاء ہیں, تو ان کو اس اسٹاک مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے اور غریب مالک کو مجبور کیا تک وہ اپنی ملک کی قیمتی چیزیں فروخت کریں. پہلے تو غریب مالک کو قرضے دیتے ہیں, سودی قرضے دے کر اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ بھئی اب اپنا قرضہ دو واپس کرو. ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اب کہتے ہیں اپنے ملک کی فلاں چیز بیچو, اپنے ملک کی فلاں چیز بیچو, فلاں بیچو, ہمیں قرضہ دو. تو اس طرح جو ہے براہ راست اس ملک میں دخل اندازی کا ایک وہ ہتھیار فراہم کر لیتے ہیں. اس طرح ہمارے ملک کی بھی کئی چیزیں بیچی گئی ہیں, بیچی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہی چیز ہے, جس ملک نے غیر ملکی طاقت نے خریدنا ہے اس کو اس ملک کے اندر دخل اندازی کا موقع ملے. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی ہاں جی ہندوستان کے اندر, اور پھر انگریز نے پورے ہندوستان میں قبضہ کر لیا تھا. وہ کیا تجارت کے ذریعے آئی تھی نا. تو یہ سرمایہ نظام کی جو تجارتی پالیسیاں یہ ایسی ہیں کہ دوسرے ممالک کو اور اس کے وسائل کو ہتھیانے کا ذریعہ ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر اس چیز کو نیلام کیا جاتا ہے. کسی ملک کا جو اثاثہ ہے, جو اہم چیز ہے, ہاں جی چاہے وہ کچھ بھی ہو, تو اس کو نیلام کرتے ہیں. اس کے لوگ شیئر خریدتے ہیں, اس کے لوگ حصے خریدتے ہیں, یا پوری چیز کو خریدتے ہیں. آگے آ رہا ہے دوسرا بھی اپنا شیئر کے متعلق بھی بات, اس میں حصے خریدے جاتے ہیں. فلاں چیز بک رہی ہے, بس اس کے 100 حصے ہیں, تو ایک کو کہتے ہیں 3 مجھے دے دو, 5 مجھے دے دو, یا پورا ہی مجھے دے دو. یہ سارے کا سارا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ کہہ لیں گے, اور اس کے وسائل پر قبضہ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. بیمہ کمپنیاں, انشورنس کمپنیاں, یہ بھی سرمایہ نظام کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک بنیادی ستون ہے, اور نظام معیشت کو اپنے ہاتھ میں قبضہ کرنے کا ذریعہ ہے. انشورنس کمپنیاں, بیمہ کمپنیاں, یہ بھی مختلف ممالک کے اندر قائم کی جاتی ہیں. جس طرح ہمارے ملک کے اندر کئی انشورنس کمپنیاں ہیں, جس طرح بینکوں کا نظام سارے کا سارا سودی ہے اور تباہی ہے اس کا انجام, یہ انشورنس کمپنی کا نظام بھی سارا یہی ہے. مختلف انشورنس کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ ہے زندہ بیٹھا ہے ہمارے سامنے, اس کو اس کی موت یاد دلا کے اس کو اس کا
جب برا وقت یاد دلا دلا کے کہنا کہ بھائی اپنی جان کا تحفظ جو ہے نا وہ حاصل کر لے، تو تم ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا تجھے اتنے ملیں گے، تو مر گیا تیری اولاد کو اتنے ملیں گے، یہ ہے یہ انشورنس ہے، یعنی اس کو موت یاد دلانی ہے جو تمہارے یہاں پہ آؤں تیری اولاد تک کی بڑھنا ہے۔ ہاں ہاں ایسے بات کرتے ہیں وہ، یہ دیکھو تیرا جنازہ پڑا اتنے 4 5 ایک جنازہ پڑا ہے، اب بتا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا بنے گا؟ ہم چاہتے ہیں تو مرے تو تیرے بچوں کو ہم کچھ مار دیں، انشورنس کروا لیا، صحت کا عنوان اختیار کر کے، ہاں جی، اور جان مال کا تحفظ کا کہہ لیں گے کہ عنوان اختیار کر کے انشورنس کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً میرا خیال ہے بیچارے جو جن کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا وہ بیچارے مثلاً 5% لوگ ہوتے ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 95 کے پیسے خود کھا جاتے ہیں، ایوریج ہی ہوتی ہے نا۔ اور موت پر جو پیسے ملتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں، موت پر آپ یہ انشورنس کروا لیں، 20 سال کی پالیسی ہے، تو 20 سال کی پالیسی میں جو ہے آپ کو 20 سال بعد اتنے پیسے ملیں گے، آپ میرے ہر سال اتنے پیسے جمع کروانے ہیں۔ اب صورت حال یہ کہ بندہ 20 سالوں میں مثلا 20 لاکھ جمع کرواتا ہے، 20 سال بعد اس کو اگر 40 لاکھ مل بھی جائے تو یہ بھی کمانا ہے، اور پیسے کی قیمت ہی اتنی کم ہو جاتی ہے، بھوکت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ آپ نے 20 لاکھ جمع کروایا، 40 لاکھ کی قیمت اس سے بھی کہیں کم ہے، آپ کے پیسے کی ویلیو کم ہو رہی ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ یعنی یہ ایسی پالیسی ہے جس کے ذریعے سے غریب کی جیب سے پیسے نکالنے ہیں۔ اب آپ کو خربوں کے انشورنس کے نام پہ جو ہم سے لے رہے ہیں اور ہمیں اس کی موت سے ڈرا کر اور صحت کا جو ہے وہ ایک جیسا دے کر، اور خود جو ہے وہ بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں۔ جی اسٹاک مارکیٹ تھے نا، اس میں حصے خریدے جاتے تھے، ایک اصول ہے اس کے ہم کہتے ہیں نجکاری، سرکاری املاک کو پرائیویٹ کمپنیوں کو قبضہ میں دینا، اس سے ملتی ہوتی چیز ہے، ہاں جی، یعنی اتنی پرائیویٹ کمپنیاں کسی ملک کے اثاثے خرید لیتی ہیں، کیوں بھائی اس پہ ذمہ قرضہ ہے تو بھائی قرضہ کیسے اتارنا ہے، قرضے قسط آ رہی ہے تو بھی اپنے ملک کی فلاں چیز بھیج دو، اس طریقے سے غیر ملکی کمپنیوں کو اس ملک کے اندر جو ہے اب وہ دخل کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری پالیسیاں جو میں نے ذکر کی ہیں، ہاں جی، یہ سب کا سب یہ انسان ملحدین ان کا بنایا ہوا نظام معیشت ہے، اس کے اندر ہر پالیسی ایسی ہے اگر غور کریں تحفظ سرمایہ دار کو ہو رہا ہے، غریب آدمی کو کوئی تحفظ نہیں۔ اور سوال ہے کہ اسلام کے نظام معیشت میں اور سرمایہ داروں کے نظام معیشت میں کیا فرق ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی اس کی تباہ کاریوں پر دیکھ لیں ذرا کیا ہے۔ جو سرمایہ دار نظام ہے اس کی اگر دیکھیں معاشرتی تباہ کاریاں موجود، اخلاقی تباہ کاریاں موجود ہیں، بس اس پہ بات کرتے ہیں۔ جس طرح کے معاشرتی اور اخلاقی تباہ کاریوں میں دیکھیں، سرمایہ دار نظام میں کھانے پینے کی ہر چیز کو خریدنے بیچنے کی اجازت ہے، خواہ وہ حلال ہے خواہ وہ حرام۔ حلال حرام اشیاء کی تمیز ختم، اس کی مرضی ہے شراب بیچے، اس کی مرضی ہے سود بیچے، اس کی مرضی کتے بیچے بلے بیچے، اس سے گوشت کھلائے رکھے کہ کیا کرے، ہر طرح کی، جس کا انسانی صحت پر بہت فرق پڑتا ہے۔ آج جو طرح طرح کی بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اس کی وجہ حرام اشیاء کا ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ہر طرح کے ملبوسات کی اجازت، کپڑا جس طرح کا چاہے پہنو، چاہے ادھے ننگے رہو یا پورے ننگے رہو، کلی چڈی پا کے ترے پھرو، یہ چیز جو ہے یہ اب سرمایہ دار نظام میں یہ کمپنیاں خود اس طرح کے لباس متعارف کرواتی ہیں۔ اب ایک کریں چوک پر بوٹیاں بیچاری کپڑے پا کھڑیاں ہوئی ہیں، وہی ہے وہ اب جو سوٹ خریدنے کے لیے خواتین جاتی ہے نا، ہر سوٹ کے اوپر پیکنگ ہوتی ہے، وہ خود ایک اور کی تصویر بنی ہوتی ہے اور وہ سوٹ پہن کے کھڑی ہوتی ہے تصویر میں، یہ سوٹ آپ نے سینا کیسے ہے؟ اب دیکھو اس کی مرضی ہے کہ وہ یہاں تک قمیض رکھوائے، اس کی مرضی ہے یہاں تک رکھوائے یا کہاں تک رکھوائے۔ دیکھ کر وہ نظام معیشت ہے یہ، ہاں جی، اب اربوں روپیہ بھی کما لیا مسلمانوں سے، عوام سے، اور جو یہی پھیلا دیا۔ اسی طرح
نشہ آور چیزوں کی درآمد برآمد عام ہوتی ہے، نشہ آور چیزیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ممالک کے اندر دن بدن نشئی لوگ بڑھ رہے ہیں، اور نشے کوئی ایک قسم نہیں ہے، صرف شراب نہیں، شراب ایک پرانی بیماری ہے، ہاں جی چلی آ رہی ہے، اس کے جدید سے جدید نشے جو ہے وہ آ رہے ہیں دن بدن، ہاں جی اور اپنا نئی نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تک دیکھتے ہیں کئی چھوٹے چھوٹے بچے 10-12 سال کے، وہ کیا اسے کہتے ہیں آئس کا نشہ، وہ ایک آج چلا ہے آئس کا، اس کے علاوہ فلم ہے اور چرس ہے، یہ سارے نشے وہاں سے جو ہے برآمد ہوتے ہیں، اور معیشت کے نام پر وہ اس کے ذریعے اربوں روپے کماتے ہیں، جبکہ ہمارے جو ہیں وہ اندر نسل تباہ ہو رہی ہے، یہ تباہ کاری ہے۔ جوا بازی، جوئے کی مختلف صورتیں عام ہو رہی ہیں اس وقت، یہ سب سرمایہ دار طبقہ اس نظام کے تحت لا رہا ہے۔ اب پہلے جوا کسی نے کھیلا، کبوتر بازی کی پیسے لگا کے، مرغے لڑائے پیسے لڑا کے، پہلی پرانی چیز تھی، اب جدید آ گیا، یہ مختلف ایپ ہیں ہاں جی، ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، وہ انسٹال کرتے ہیں تو اس میں جوا لگتا ہے، ہاں جی کیا کھیلتے ہیں، کوئی گھوڑے دلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اس میں پیسے لگاتے ہیں، اربوں روپے روزانہ کے جو ہے اس جوا بازی کے ذریعے کمانے ہیں، اور مختلف ممالک کو لڑوا کر جنگی ہتھیار فروخت کرنا، یہ اس نظام کا بڑا ہتھیار ہے۔ پہلے دونوں ملک کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، پھر انہوں کو دے رہا تیرا جنگ کا موقع آ گیا، تینوں ہتھیار دے لڑنا حالت پڑا سے دینے، پہلے لڑواتا پھر دونوں ہتھیار دیتا ہے، مارو کسی کتنی بڑی سازش ہے۔ اور اس طرح سودی نظام کے ذریعے اپنے مال کو بڑھانے کی کوششیں، یعنی اپنے مال کو بڑھانا ہے، بنیادی یہ حرص کہ میرا مال بڑھے، میرا سرمایہ بڑھتا رہے، غریب بھوکا مرتا بڑھتا رہے، یہ بنیادی تباہ کاری ہے جو معاشرے کے اندر جو ہے آج پھیل رہی ہے۔ اسی طرح اقتصادی اور معاشی تباہ کاری دیکھی ہوئی کم نہیں ہے، اس میں دیکھیں دولت اور ذرائع معاش کا چند ہاتھوں میں چلے جانا، یہ سرمایہ دار نظام کا ایک بڑا ہتھیار ہے اور بڑی تباہ کاری ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ سرمایہ سکڑ کر آخر کار مختلف راستوں سے، ندی نالوں سے بہ کر سرمایہ داروں کے چھپڑ میں آ جاتا ہے، وہ پیسے پر قابض ہو جاتے ہیں، یہ تباہ کاری اقتصادی معاشی۔ نمبر 2 مہنگائی کا طوفان۔ سے پہلے میں نے سمجھایا کہ قرضہ سرمایہ دار لیتا ہے، بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ غریب آدمی، مہنگائی غریب کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سیاسی تباہ کاریاں اس نظام کی، کون سی؟ سیاسی تباہ کاریاں۔ سیاسی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم ہو جاتی ہے، معاشرہ مختلف طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے، اے مالداران طبقہ ہوا، اے غریبان، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مالداروں کے لیے پالیسیاں الگ ہوتی ہیں، قوانین الگ ہوتے ہیں، غریب کے لیے الگ ہے۔ غریب بیچارہ ہاں جی وہ چھوٹا جرم بھی کرے تو پکڑا جاتا ہے اور بڑی بڑی سزائیں ملتی ہیں، غریب کا 10-15 بندے ہی مار دے تو اگلے دن باہر، یہ انہیں پڑے نہیں اندر۔ یہ چیز کہ جب یہ طبقاتی تقسیم ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر نظام جو بیچارے غریب ہوتے ہیں ان کے حقوق مال ہو رہے ہوتے ہیں، آخر کار عوام حکومت کے خلاف کھڑی رہتی ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ سارے کا سارا حکومتی نظام کے اندر اور کہنے ریاست کا استحکام باقی نہیں رہتا۔ یہ اس کی بڑی بڑی تباہ کاری ہے۔ جب طبقاتی تقسیم ہوگی، مالداروں کے لیے حقوق الگ ہیں، غرباء کے لیے الگ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آخر کار غریب عوام نے کیا کرنا؟ اس نے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا ہے، تو پھر سیاسی استحکام باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک بڑا نقصان سیاسی سطح پر جو ہو رہا ہے اس کا یہ کہ جان قربان کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس نظام کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں جن لوگ فوج بھرتی ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ سرمایہ دار نہیں، سرمایہ داروں کو کیا ضرورت ہے فوج بھرتی ہو جائے گی؟ غریب کے بچے ہمارے ہوتے ہیں نا فوجی جب بھرتی ہوتے ہیں، اب دوسرے ملک سے لڑنا ہے، اپنی جان قربان کرنی ہے، یہ بیچارے غریب میں جذبہ تو ہوتا ہے، مالدار میں نہیں ہوتا۔ مالدار لڑواتا ہے، خود نہیں لڑتا۔
اب کیا ہے، جب کسی معاشرے کے اندر غریب عوام وہ پسے گی، اس سے ملک کا دفاعی نظام کمزور ہوگا اور لوگ حکومت کے خلاف حکومتی اداروں میں جانا پسند نہیں کریں گے، اور وہ سیاسی استحکام جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، جان قربان کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے غریب کا جو حکومت کا مخالف ہو گیا، اب وہ کیسے جان دے ملک کی خاطر؟ اس لیے یہ ہر اعتبار سے تباہ کر رہی ہے اس نظام، دینی تباہ کر رہی ہیں، دینی تباہ کر رہی تو یہ آئی ہیں کہ بھائی اس نظام نے بندوں سے بھی لڑوا دیا اور اللہ سے بھی لڑوا دیا۔ اب دیکھیں، جب یہ نظام خود غرضی پر مبنی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ مجھ سے قرضہ لینے کے لیے آیا، میں نے اسے کہا ٹھیک ہے قرضہ دوں گا لیکن سود پہ دوں گا، 1 لاکھ لینا ہے تو واپسی پہ 1,10,000 دینا ہے، اب میرا دوست رہے گا یہ؟ میں نے دیکھا یہ تک میں مجھے کام پہ گیا، ہاں جی آج یہ کھڑ گیا، میرے دشمن ہو گئے، بندہ بندے کا دشمن۔ اور جب سارے کام وہ کرنے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں، ہاں جی شراب پینی، جوئے کھیلنے، ہاں جی سود کھانا، ہاں جی سود کھانا، ہاں جی سود اور سود سب کچھ کھانا، تو اللہ کا محبت باقی رہی، اللہ سے لڑوا دی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس نظام کی ہر اعتبار سے تباہیاں تباہیاں، ہاں جی اللہ اکبر۔ سمجھائی بات کہ نہیں آئی؟ جی اچھا، میں چاہتا ہوں موضوع اپنے اختتام کو پہنچے، توجہ فرمائیں۔ اب سمجھے ذرا کچھ بنیادی اکثر چیزیں میں نے سمجھا دی ہیں، لیکن کچھ چیزیں اور سمجھیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اور اسلامی نظام معیشت میں کیا فرق ہے کہ بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ اسلام کا جو ہے سرمایہ نظام میں کیا اختلاف ہے، یوں کہہ لیں، یا کیا فرق ہے یہ کہہ لیں۔ بنیادی فرق کیا ہے؟ پہلا فرق نمبر 1، مال کمانے کے ذرائع میں جائز اور ناجائز کا فرق ہے۔ اسلام بندے اور کاروبار کی اجازت دیتا ہے لیکن حد بندیاں متعین کرتا ہے، اے کرنا اور اے نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمال، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب ناحق طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا، رشوت دینا ناحق طریقہ ہے، سود لینا ناحق طریقہ ہے، جوا بازی ناحق طریقہ ہے، قمار ناحق طریقہ ہے، ہاں جی، اور اس کے علاوہ وراثت کا مال کھا جانا ناحق طریقہ ہے۔ جائز ناجائز کا بنیادی فرق ہے۔ سرمایہ دار کہتا ہے، سرمایہ داری نظام یہ کہتا ہے کہ ہر طرح کا کاروبار تمہارے لیے جائز ہے، بس تمہاری جیب پہ بھرنی چاہیے، جس طرح چاہے بھرو، پیسہ آنا چاہیے، چاہے پخانے کے اوپر پڑا ہوا وہاں سے اٹھا۔ دوسرا فرق، خرچ کرنے نہ کرنے کی ترغیب اور تاکید کا فرق۔ سرمایہ داری نظام کی بنیاد ذاتی حرص پر ہے کہ میری جیب بھرے، دوسرے غریب آدمی کا چولہا جلے نہ جلے مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے، جبکہ اسلام دونوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، سرمایہ دار کو بھی غریب کو بھی۔ سرمایہ دار کو کہا کہ اپنا مال کماؤ، جائز ناجائز کی فکر کرو اور حلال کا اختیار کرو۔ غریب آدمی کا مزدوری کرو، اگر تمہاری مزدوری سے تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو پھر سرمایہ دار پر لاگو کیا گیا کہ وہ اپنی زکوٰۃ اور صدقات وہ اس غریب پر خرچ کرے تاکہ غریب آدمی بھی اس معاشرے میں عزت کے ساتھ جی سکے۔ تو دیکھیں آپ کہ نفل صدقات کی بھی ترغیب ہے، زکوٰۃ کی بھی ترغیب ہے۔ زکوٰۃ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، بنی الاسلام علی خمس، 5 جو چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اس میں ایک زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ دیکھیں زکوٰۃ کے ساتھ نماز کو ذکر کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ اور نماز میں حکم کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کو اور نماز کو دونوں اکٹھے ذکر کیا، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، یہ ملت ہے، یہ طریقہ کار ہے تمہارے بابا ابراہیم کا، اس نے تمہارا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا۔
فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ نماز اور زکات میں فرق نہیں۔ آج مسلمان سرمایہ دار زکات دینے لگ جائیں تو بیچارے غریب لوگوں کو گھروں میں آ کے مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اسی فرمایا سورہ بجنہ میں فرمایا، یہ سورہ حج آیت 78، سورہ بجنہ میں فرمایا آیت نمبر 5، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ خالص اس کی بندگی کریں، حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکات ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہی ہے سیدھا دین، درست دین۔ تو یہ تکابر۔ تو مالدار کو کہا گیا مال رکھو، منع نہیں، اپنے مال کی زکات دو۔ زکات کے بارے میں صحابہ نے پوچھا حضور زکات یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، وہ روا پر خرچ کی جائے گی۔ جو بیچارہ مزدوری کر کے بھی 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، تو پھر اس کو یہ تحفظ فراہم کیا کہ وہ زکات دے سکتا ہے، وہ صدقہ دے سکتا ہے۔ تو یہ زکات اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے۔ ہاں جی، اور نفلی صدقات کی ترغیب جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے دی ہے، اور اس پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی تم لوگ مال میں سے خرچ کرو گے اللہ پاک اس کا تمہیں پورے کا پورا پتہ دے گا، یوفى الیکم پورے کا پورا پتہ تم کو دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو اس روزی میں جو ہم نے تم کو دی ہے، ہم نے ان کو دی ہے۔ ہاں جی، سر و علانیہ خرچ کریں، وہ خرچ کریں اس روزی میں جو ہم نے ان کو دی ہے، چھپ کر اور اعلانیہ، یرجونا تجارتن، امید رکھتے ہیں وہ، یا امید لگائیں ایسی تجارت کی جس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہے۔ یوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کو دے ان کا اجر، ہاں جی، پورے کا پورا، اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو زیادہ کر کے واپس کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وہ جو سرمایہ دار نظام میں بندہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہیں خرچ کرنے کی ترغیب نہیں، اس کا مقصد اپنی جیب بھرنا ہے، اپنی جیب بھرنا ہے۔ ہاں جی، ایسا نہیں۔ اور اس میں دیکھیں اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کے بھی آداب بتائے گئے۔ اجر ثواب تب ملے گا جب ان شرائط پر پورا اترے گا، ان آداب پر پورا اترے گا، مگر نہ خرچ بھی کیا ثواب نہیں ملے گا۔ اسلام تو اس کی بھی حکمتیں بیان کرتا ہے، جس طرح کہ ہاں جی کسی بندے کو آپ نے صدقہ دیا، زکات دی، بعد میں اس کو احسان نہیں جتانا کہ تیرے موقع ملے میں زکات دیتی سی۔ یا ایھا الذین آمنوا ہاں جی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، میں ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، کیسے؟ احسان جتا کر، تکلیف دے کر۔ ہاں جی، کالذی ينفق، اب یہ سرمایہ داری کی نفی، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جس طرح کے وہ شخص ہے جو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ سرمایہ دار یہ تو خرچ کرتا ہی نہیں ہے، ملک کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ خرچ کرتا ہے اس طرح مختلف این جی اوز بنائی ہے سرمایہ داروں نے، تو وہ دکھلاوے کے لیے ان کے وہ مقاصد ہے، کوئی الہات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی کو پیسے دیتے ہیں نا، اگر ہاں جی دیتے بھی ہیں کسی کو تو کہتے ہیں ہاں تو ہم پھر نماز نے تیرا روٹی نہیں تیرا سی دیتی ہے، تیرے تھی نماز نے نہیں روٹی دیتی ایسی دیتی ہے، نہ اتنے کرنا کرتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ ہاں جی ریا الناس، ریاکاری کی شرط، ریاکاری جس نے کی اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اس کا مال قبول نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ مسلمان کو تاکید کی گئی، ہاں جی صاحب بتا دیا نا، یہ اس کی نفی ہے جو وہ ہے سرمایہ دار ہے خرچ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے۔ میں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ہاں جی صاحب فرمائے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ ایمان نہیں کرتا۔ یہ ہے تکبر، سرمایہ دار نظام کا اور اسلام کا یہ فرق ہے۔ ہاں جی، اور اسلام نے حکم دیا کہ یہ نہیں کہ بندہ خرچ کرے تو سارے خرچ کر دے، اس میں بھی اعتدال کا حکم دیا بھائی اتنا خرچ کرو دوسروں پر بھی کہ بات میں خود محتاج نہ ہو جاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کل عفو، وہ خرچ کرو جو کہ ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، خرچ کرو نہ کہ بعد نہ اس طرح
کہ بھئی اپنے دونوں ہاتھیں عجیبہ اپنے ہاتھوں گردن سے باندھے اور رکھو مطلب کہ ایک کچھ دوڑ نہ اللہ تعالیٰ سے ایک نہیں ہونا. اور پھر بلا تبسطوا البسط ہاتھ پوچھ رکھو تو سارا ہی دے دیا اللہ کے راستے میں، آپ خود مانگتے پھر رہے، ایسا بھی نہ ہو. آداب بتایا اس کے اور بتا دیا یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، شیطان نہیں چاہتا ہے. سرمایہ دار نظام میں تو ایسی چیز نہیں ہے. فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ مالداروں کے مال کے اندر یہ سوالی کا اور نادار شخص کا حق ہے، وہ اس کو دینا ضروری ہے. وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ. اب دیکھیں قرآن کریم میں بتایا گیا یہ زکوٰۃ صدقات کس کو دینے ہیں؟ یہ ضرورت مندوں کو دینے ہیں، جو معاشرے کے ضرورت مند افراد ہیں. یہی ایک بہترین معاشرے کی تشکیل ہے جو اسلام دی ہے. بنیادی فرق ہے سرمایہ دار نظام کے اندر اور اسلام کے معاشرے نظام میں. اور سود کا تقابل صدقات سے کیا، اس میں پہلے بتا دیا. سود کی بنیاد حرص پر ہے اور اس کی بنیاد اسلام اس کی بنیاد اصحار قربانی پر ہے. اس لیے صدقات کے ساتھ تقابل فرمایا اللہ الربا صدقات. اللہ پاک جو ہے سودی سسٹم کو تباہ کرتا ہے، صدقات کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے اللہ پاک. ہاں جی، تو یہ وراثت کے دینا دینے کا فرق موجود ہے. وراثت کے دینا دینے کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ نظام وراثت قائم کیا ہے. ایک بندہ ہے تو اس کے جائیداد میں فلاں 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 لوگ وارث ہوں گے اور اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس رکوع کے اندر وراثت کے احکام سارے وراثت بیان کر دیے گئے اور بتایا گیا کس کو کیا ملنا ہے. ہاں جی، لیکن سرمایہ داری میں مر جائے بیوی کو کچھ نہیں، کوئی قانون نہیں. خاوند کو کچھ نہیں، کوئی قانون نہیں. باپ کو کتنا ملنا ہے، کوئی قانون نہیں. بیٹے کو کتنا ملنا ہے، کوئی قانون نہیں. بیٹیوں کو کتنا ملنا ہے، کوئی قانون نہیں. بہنوں کو کتنا ملنا ہے، کوئی قانون نہیں. تو یہ دیکھیں، یہ جو بنیادی چیز ہے معیشت کے اندر وہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں نا، یہ معاشرے میں مال جو ہے بکھرتا رہے، چند ہاتھوں میں سپرد کرنا رہے. ایک بندہ گیا وہ بینک چ کنے پیسے ہیں انہیں اپنی اولاد نے کوئی نہیں دسیا. یہ ظلم ہے. پرسوں مجھے ایک بچہ ملنے کے لیے آیا تو دوست سے فوت ہو گئے. تو اب وہ مجھے کہنے کا ساتھ جی کہ ابا جی نے سندھ میں کسی بندے کو 80 لاکھ روپیہ دیا تھا، اب پتہ نہیں کس کو دیا. آپ کو پتہ ہے؟ مجھے ایک بندے نے بتایا. ایسا نہیں بھائی، مسلمان اپنے اولاد کو اولاد سے بڑا کر کا کون ہوتا ہے؟ پیسہ اکٹھا کیا اپنے اولاد کو ضرور بتائیں کہ بھائی میرا یہ مال ہے، میں نے فلاں جگہ لگایا. اب وہ کہتا ابو بہت ہو گیا، جنہوں نے لینے ہیں وہ ہمارے ساتھ چڑھے ہوئے، جنہوں نے دینے ہیں پتہ ہی نہیں کس نے دینے. تو وراثت ہے. شریعت چاہتی ہے یہ پیسے معاشرے میں بکھرتے رہیں، مال تک چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے. سرمایہ داری کا اثر یہ ہے کہ سارے کا سارا مال چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہے. بات سمجھ آئی جی؟ تو یہ دیکھیں ملحدین کا جاری کردہ نظام معیشت، جاگیرداری نظام، اس کی تباہ کاریاں بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور جو سماج کا نظام ہے اس کی تباہ کاریاں بھی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور لوگ منتظر ہیں اس چیز کے کہ اس کا متبادل نظام معیشت کو متعارف کروایا جائے. اور اگلے نشست میں ہم پڑھیں گے اشتراکیت کا. جب دنیا تنگ آ گئی سرمایہ دار نظام سے تو پھر اس کے خلاف مزدوروں کو بھڑکا کر ایک اور نظام لایا گیا، وہ ملحدین کا تھا. اس کو کہتے ہیں سوشلزم اور اشتراکیت. تو اس کا بھی اگر انجام کیا ہوا ہم اس پہ پڑھیں گے. ابھی ہم نے ان دونوں نظاموں کی تباہ کاریاں اور ناکامیاں پڑھی ہیں. یہ ایسے نظام ہیں جو معاشرے کے اندر متعارف نہیں ہو سکتے. ملحدین مختلف ہیلوں اور بہانوں سے آتے ہیں، دیندار پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ کس نہ کس طریقے سے اپنے کسی نظام میں، اپنے کسی نظم میں، اپنے کسی نظریے کے تحت ان کو جگڑ لیں تاکہ یہ اپنے دین تشخص کو بھول جائیں. ہم نے انشاءاللہ اپنے دین تشخص کو باقی رکھنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے ان معاملات کو بچانا ہے. اور یہ تصور ملحدین نے پیش کیا کہ دین کا تعلق اگر ہے بھی تو صرف مسجد کی حد تک، سیدھے بندہ دیندار باہر نکلو پھر اپنی مرضی کرو. نہ، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. وہ جو چند رسمیں دین کی سمجھی گئی کہ دین چند رسموں کا نام ہے، چند مخصوص نظریات کا نام ہے، وہ تصور وہ محرر شدہ عیسائیت نے پیش کیا یا یہودیت نے پیش کیا یا کسی اور نے پیش کیا. اسلام کا یہ نظام نہیں ہے کہ وہ یہ پیش کرے کہ بھئی مسجد کی حد تک یہ معاملہ ہے. نہ،
بلکہ مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی، چاہے اپنے ملک میں ہے یا غیر ملک میں ہے یا زندگی کی اور شعبہ ہے، اسلام نے مکمل رہنمائی کی ہے۔ الحمدللہ ہم اس پہ بڑی بصیرت کے ساتھ بات کرتے ہیں، دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اسلام کی نظام معیشت کے اندر جو ہے وہ خوبیاں موجود ہیں جو کائنات کے کسی نظام میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح کت کی تباہ کاریاں ہم اپنی انشاءاللہ نشست میں کر